السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں سید عائشہ ناز. ناظرین, وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کو ابھی بمشکل 2 دن ہی ہوئے ہیں کہ اچانک یہ اطلاع آتی ہے 8 ماہ تک خوابیدہ رہنے والے چودھری نثار اسپیکر پنجاب اسمبلی کو فون کر کے آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ حلف اٹھانا چاہتے ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 24 اپریل کے بعد حلف اٹھا سکتے ہیں. سوال اب ذہنوں میں یہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ حکومتی صفوں میں ہے کھلبلی کے دھماکوں کے اس موسم میں کیا پنجاب میں کچھ ہونے جا رہا ہے. ہمیشہ تبدیلی کا آغاز پنجاب سے ہی ہوتا ہے, یہ کہنا تھا خان صاحب کا بھی. آج ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے, اسی معاملے کو زیر غور رکھیں گے, اور سوال سب سے پہلے ایاز صاحب سے کریں گے. ایاز صاحب, چکوال کو تو پتہ ہوگا چکری سے کیا چکر چل رہا ہے. چکوال کے کیا ہمارے ہمسائے ہیں, لیکن افواہوں کا ایسے بازار ہو تو پھر ایسے ہی مطلب کمزوریاں جب ہوں, حالات خراب ہوں, چیزیں چلنا نہیں ہوں, تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں, حالات پیدا کرتے ہیں ان افواہوں کو. آج پورے دن جو ہے یہی باتیں چلتی رہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا, مطلب جتنی آپ ماہر سوشل میڈیا ہیں میں نہیں ہوں, میرا تو ہاتھ اتنا چلتا نہیں ہے, لیکن مجھے بتایا گیا فون کہ جی آپ کو نہیں پتہ یہ ہو رہا ہے. اور کئیوں نے تو قسمیں کھا کے کہا کہ جی آئندہ چند روز میں تبدیلی ہو رہی ہے. اور چکری کے جو ہیں چودھری صاحب وہ جو ہیں, میں نے کیسے, کس نے کہا, پھر نام بتائے کہ وہ نام ایسے معتبر تھے کہ اگر انہوں نے واقعی ان کی منہ سے ایسی زبان سے ایسی چیز آئی ہے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اور بھی چیک کیا, پر 2 حلقوں سے 3 حلقوں سے شکست, 2 قومی اور ایک سے وہ جیتے ہیں, صوبائی سے وہ جیت کے مطلب چکری کے عوام نے سب کر دیا. اور پھر آپ ایسے آدمی کو یہاں پہ بنا رہے ہیں کس کے بل پہ. پی ٹی آئی ساری ان کے پیچھے لگ جائے گی, نون لیگ وہاں پہ ہو جائے گا. ہم نے تجربہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پہلے دور میں دیکھا جب وہ تھیں پرائم منسٹر, اور یہاں پہ بنائے گئے تھے جو نئے شیر رائمنڈ تھے, ان کو چیف منسٹر پنجاب بنایا تھا, تو وہ حکومت چل ہی نہیں رہی تھی. بالکل فیڈرل گورنمنٹ تقریباً پیرالائز ہو گئی, وہ کام نہیں کر رہی تھی. تو ان کو تو بنانے کا پھر مطلب جو ہے امپلیکیشن یہ نکلتا ہے کہ آپ عمران خان سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پنجاب اسمبلی کے بیچ میں آ نہیں سکتی, کیونکہ اپنی ذات کے سوا اگر وہ تنہا کھڑے ہوں اور وہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وزیر اعلیٰ تو آپ یہاں سے وہ جو باہر ہمارے گارڈ بنے ہیں ان کو بھی آج بنا دیں اگر, تو حمایتی ان کے نکل آئیں گے اور لوگ سلام انہیں کرنے پہنچ جائیں گے. پر ویسے ان کی کوئی سپورٹ جو ہے, ایک ہوتا ہے نا 50 ایم پی اے ہے, 60 ایم پی اے ہے جو بالکل بےتاب ہیں کہ وہ آئیں, ایسی کوئی چیز ہے کوئی نہیں. تو بالکل یہ ایک مذاق ہوگا ہر چیز کے ساتھ. لیکن آج پورا دن جو ہے آپ کا یہ جو ہے پنجاب کا دارالخلافہ ان افواہوں کی زد میں رہا کہ وہ آ رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. آپ نے تو وہ فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ وہ حلف لینے کو تیار ہے, اور انہوں نے چودھری صاحب کو فون کر دیا ہے. اور یہ جو چودھری ہے, اس نے حلف لینا ہو تو اس نے پریزلائی کو انفارم نہیں کرنا, یہ وہاں پہ پہنچ جائے گا. افواہ قرار دے رہے ہیں, اور ادھر تو باقاعدہ افواہ نہیں, سنجیدہ سوچ و بچار ہے. افواہ نہیں ہے, سنجیدہ سوچ و بچار ہے. فائنل فیصلہ ہوا ہے, یعنی وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہو چکا ہے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا کہ 19-20 ایم پی اے بھی ان کے ساتھ ہیں نون لیگ کے, اور ایک نے کہا کہ جو کھانا کھایا گیا فلاں جگہ پہ, فلاں جو سیالکوٹ کا ایم پی اے تھا, اس کا مینیو بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن یہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں ان میں آخری وقت تک حتمی رائے نہیں دی جاتی ہے. یہ اصول یاد رکھنا چاہیے تاریخ کا. کہا یہ گیا ہے کہ جہانگیر ترین کو شمالی پنجاب سونپا گیا ہے, شاہ محمود کو جنوبی پنجاب سونپا گیا ہے, کوئی شوکت بسرا کو بھی رول دیا گیا. وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ پرسو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر اس کی پسند ہو جہانگیر ترین کی اپنی, تو محسن لغاری ہونی چاہیے. اور چودھری صاحبان بھی دستبردار تو نہیں ہو گئے ہیں ایسا ہی, اور جوڑ توڑ میں میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ وہ اپنا جو یہاں عمران خان کا رسوخ ختم ہو جائے گا. پارٹی اس کی ہے, لیڈر اس کا ہے, سپورٹ اس کی ہے. اور دونوں کے درمیان میں چونکہ دونوں کو کافی قریب سے جانتا ہوں اور بہت سا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں.
وہ ایک نفسیاتی رکاوٹ ان کے لیے رہی ہے عمران خان کو اپنا لیڈر ماننے میں. لگا پبلک نے سپورٹ کر دیا, یعنی اگر کوئی سپورٹ ہے تو نواز شریف کی ہے یا عمران خان کی ہے, اور کس کی سپورٹ ہے اس منصب کے لیے, اور تو کسی کی نہیں ہے. اور وہ دونوں ایسے اس طرح کے حالات میں ایک دوسرے بسر, میں نے انہیں بہت خوشگوار حالات میں بہت ہم آہنگ بھی دیکھا ہے, لیکن یہ کہ کبھی دونوں روٹھ جانے والے ہیں, دونوں ناراض ہونے والے ہیں, دونوں ریزرویشنز بیٹھے. چودھری کی کچھ خوبیاں ہیں, وہ کاروبار سیاست کو تو بہت ہی اچھا سمجھتا ہے, کاروبار حکومت کو بھی سمجھتا ہے, اس میں بٹر ہو جاتا ہے, لمبی بات کرتا ہے, کیتھارسس کی طرف مائل ہوتا ہے, ذاتی پسند ناپسند میں الجھتا ہے, تقریر لمبی کرتا ہے. ٹھیک, اگر وہ اپنی خامیوں پہ غور کر سکے چودھری, ہی کین بی اے ویری گڈ چیف منسٹر. دوسری بات یہ ہے, اب یہ بڑی سخت چاہتا ہے, یہ کوئی ایسے نہیں ہے خامیوں پہ غور کرنا اور مان لینا اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہونا. میں نے ان سے کہا تھا ایک موقع پہ کہ فلاں آدمی ہے جو اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے, وہ نہیں گئے اس وقت. ٹھیک, اب یہ آدمی کی مرضی ہوتی ہے. دیکھیے اہل علم سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سیاست کی نہیں ہوتی, وہ شخصیت کی ہوتی ہیں, اس کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا پڑتا ہے, پہلے اپنی غلطی ماننی پڑے, اپنی لیمیٹیشنز کو اگر وہ سمجھ لے کوئی آدمی جی, اور اس پہ تیار ہو جائے اور مشیر اچھے رکھے, ٹھیک. تو افسروں سے وہ کام لے سکتا ہے. پنجاب کی سطح پر معاملات چلانے کے لیے بالکل ایسے ہی اتھارٹی والا بندہ. جی, بلیک میل اسے نہیں کیا جا سکتا. افسروں کو وہ جانتا ہے, جی, لیکن دوسری طرف وہ پوزیسو ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, اور اویلیبل زیادہ نہیں ہوتا. مطلب موبائل بہت عرصے تک نہیں رکھا, اور میں نے کہا یہ یار کیا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے چلانے نہیں آتا. یہ ٹھیک ہے, سادہ مزاج ہے. میں نے تنگ آ کے فون کرنا چھوڑا کہ بھائی اب ایک آدمی کو فون کرے وہ دوسرے آدمی کو, ایسا نہیں ہوتا, اپروچیبل ہو. سیاست میں سب سے اہم چیز 50% سے زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا ہے, لیکن اس وقت جتنے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے, لیکن ہمیں حتمی رائے اس لیے نہیں دینی چاہیے. میں دہراتا ہوں, تاریخ کا سبق یہ ہے کہ محلاتی سازشوں میں آخری وقت تک کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. چودھری کو کہہ رہے ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی, چودھری پرویز الہی کو, کہ آپ بن جائیں, لیکن دونوں میں لا کے کچھ کام ان کا بنتا نظر. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں عائشہ, پہلے تو جو چودھری صاحبان جانتے ہوں گے نا, سلمان صاحب بھی پہلے جانتے ہوں گے, جو چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطے کی خبر ہے وہ انہوں نے ڈینائی کر دی ہے. اب بات یہ کہ یہ ساری کیفیت پنجاب میں اورکزئی کے جلسے کی وجہ سے پیدا ہوئی, جس میں عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب اور عثمان بزدار کا نام لے کے انہیں کچھ مخاطب کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ ساری, دیکھیں بحران کہاں پر ہے, بحران کوئی سیاسی سطح پہ نہیں ہے, خود پارٹی کے اندر ہے. کہ جو پریس کانفرنس گورنر ہاؤس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے گورنر پنجاب کی موجودگی میں کی تھی, اس کے بعد سے جہانگیر ترین ایکٹیو ہوئے. شاہ محمود قریشی ان کا ٹارگٹ تھے, نمبر 2 اسد عمر ٹارگٹ بنے, اب ان کا ٹارگٹ چودھری سرور ہے. اور جہاں تک چودھری نثار کی بات ہے, جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں, ہارون صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کر دی ہے, میں شروع سے کہتا رہا ہوں, یہ کوئی میں نے رائے تبدیل نہیں کی, اور آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک اپرائٹ آدمی ہے, آنیسٹ آدمی ہے. اس کا اپنا, اگر وہ ایک ایم پی اے کی نشست پہ بھی جیتا ہے نا, تو اس کا اپنا پاکستان کی سیاست میں اثر و رسوخ ہے, اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر اس کا بڑا وزن تھا. اور جہاں تک ان کے حلف اٹھانے کی بات ہے, ایک چینل بہت زیادہ اس میں آگے جا رہا ہے کہ میری خود ان سے 2 روز پہلے بات ہوئی, ان کا ابھی تک کوئی پروگرام نہیں. اور کیوں نہیں ہے, دیکھیں یہ وجہ بھی لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ میں نے ان کے حلقوں کے رزلٹ دیکھے ہیں. ان کی ریزرویشن ہے بہت بڑی الیکشن کے رزلٹس کے حوالے سے, کہ جس یونین کونسل میں وہ 3500 سے ایم پی اے کی نشست پہ جیت رہے ہیں, اسی یونین کونسل میں وہ 2500 پہ ہار رہے ہیں قومی اسمبلی کی نشست پہ. اور جہاں تک وہ ابھی چکوال کی آپ نے بات کی ہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان کو الیکشن کے فوری بعد رابطہ کیا گیا ان سے, انہیں ایک آفر کی گئی اہم منصب کی, اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کروں. اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, ان کا نام کیوں آیا یہ جو پچھلے 24 گھنٹے سے, یہ اصل میں غلام سرور خان صاحب کو جو ان سے منسٹری لی گئی ہے, چونکہ وہ ان کے رائیول ہیں, اور وہاں پر جو ان کے حامی تھے انہوں نے نام فلوٹ کیا, اور یہ 2-3 دن سے یہ نام چل رہا تھا. اگلے ہفتے جب ہم یہاں پروگرام کر رہے ہوں گے تو اس وقت تک بھی انہوں نے حلف نہیں لیا ہوگا. چودھری نثار صاحب آگے کیا کریں گے, میرے خیال میں اگر وہ اگلے 2-3 روز کے اندر لندن روانہ ہوتے ہیں تو پھر آنے والے وقت کے اندر ان کا کوئی اہم
رول بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، اگر اطلاعات یہ تو یہ ہونا ہے کہ وہ ہوا تو لندن اٹ میں ول ٹیک اے فیو ویکس، یہ Right. میں آپ کو بتا دوں، اگلے ہفتے تک نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگلے ہفتے تک حلف اگر اٹھانا یہ بھی نہیں ہونا ہوگا۔ میں نے تو حلف کی بات کی ہے کہ اگلے ہفتے تک وہ حلف نہیں اٹھائیں اور گے۔ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد کیا سوچ رہے ہیں؟ عائشہ دیکھیں 18 اپریل کو جو ایک طوفان آیا، اسد عمر چینج ہو گیا، فواد چودھری چینج ہو گیا، عامر کیانی چینج ہو گیا، سرور خان چینج ہو گیا، اس کے بعد یہ سوال پوچھنا کہ کیا تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، میرے خیال میں ارریلیونٹ ہو گیا۔ عمران خان نے بہت واضح کر دیا کہ کسی بھی موقع کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب تھوڑا سا سچویشنل انالیسس کر لیں کہ کیا پنجاب کے اندر اس موقع پر اگر آنا ہے محترم چودھری نثار صاحب نے چیف منسٹر بننا ہے تو کچھ میتھ پہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی 181 سیٹیں ہیں، ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی 10 سیٹیں ہیں۔ اچھا، پنجاب اسمبلی کے اندر چیف منسٹر بننا ہے تو اس کو 186 لوگوں کی تعداد چاہیے، وہ نمبر چاہیے، تو کاف لیگ کا جو رول بڑا اہم ہے۔ اگر چودھری نثار علی صاحب کو بنوانا ہے چیف منسٹر فرض کریں تو پھر آپ کو نون لیگ سے کوئی بندے توڑنے پڑیں گے، کچھ کاف لیگ ان کو سپورٹ کرتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف سے کافی لمبی چوڑی آپ کو نا گیم کرنا پڑے گی، جو موجودہ حالات میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسی گیم ہونے جا رہی ہے۔ کل رات کو محترم بزدار صاحب اسلام آباد میں موجود تھے، کچھ لوگوں سے ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے۔ مستقبل قریب کے اندر عثمان بزدار کی جو ہے تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی میری اسیسمنٹ کے مطابق۔ ویسے جو سیاست ہے ممکنات کا نام ہے، سیاست کھیل ہی جو ہے چیزوں کو ناممکن کو ممکن کرنے کا ہے۔ جہاں تک ہارون صاحب نے کہا نا کہ سیاست میں 50% کامیابی لوگوں کے ساتھ گلنے ملنے سے ہو جاتی ہے، ملنے گلنے سے ہو جاتی ہے، تو وہ میرے خیال میں آج کل وہ جس کا نام عثمان بزدار صاحب ہیں، وہ اپنے ڈرائیور سے بھی ملتے ہیں، اپنے پی این سے بھی ملتے ہیں، ہر روز اپنے مختلف حلقوں سے لوگ جو ہیں درجنوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ باقی عمران خان صاحب کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح ادراک ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھا، نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں 174 ایم این ایز جو ہیں وہ پنجاب سے 141 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، اور 33 جو وومن ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں۔ تو پنجاب ہمیشہ سے ہی بیٹل فیلڈ رہا ہے۔ پنجاب میں اگر پرفارم کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے تو پھر مستقبل میں ان کی سیاست مستحکم ہوگی، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگ رہا۔ اور باقی سلمان غنی صاحب نے بالکل صحیح بات کی، میرا بھی تینوں کوارٹر سے، چودھری صاحبان سے، چودھری نثار علی صاحب سے، اور باقی جو مقتدر حلقے ہیں وہاں سے بھی ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ روابط اس سلسلے میں کچھ ہوئے ہیں، لیکن اگین ناممکن نہیں ہے۔ جی اچھا، لیکن اگر کاف لیگ کی اس میں پوزیشن ہم دیکھیں، کاف لیگ کا کردار دیکھیں، مونس صلاحی کی وجہ سے وہ تھوڑے خفا بھی ہیں، لیکن عثمان بزدار صاحب کو وہ تھپکی بھی دیتے ہیں۔ اس سچویشن میں کاف لیگ کا کیا رول ہوگا ہے صاحب؟ کاف لیگ کا ہمیشہ جو رول رہا ہے کہ ہو رہا ہے چیز، ہو رہا ہے، یہ بھی ہے پر یہ ناکافی ہے۔ وہ تو چاہتے، وہ تو ان کو تو ابھی تک یہ صدمہ نہیں گیا کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے کیوں چلا گیا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دوست مہربان ہیں کہ جتنا میں مؤثر وزیر اعلیٰ تھا وہ تو اتنے نہیں۔ اور میں ایک بات پہ سے کہوں کہ ہی واز اے مور افیکٹو چیف منسٹر دین یہ جو پنجاب سپیڈ والے برق رفتار شہباز شریف تھے۔ ان میں وہ نمائشی چیزیں زیادہ تھیں۔ اچھا، پر اگر آپ لسٹ چیز، اب مجھے آپ ایک چیز شہباز شریف کی بتا دیں جو کہ ایک پنجاب کی لیگسی کہلا سکتی ہے۔ ٹریفک وارڈن سے لے کے یہ 11-22 جو ہے، ہاں 1122 1122 یہ پرویز الہی کا بنایا ہوا ہے، پڑھا لکھا پنجاب، اور یہ جو ہے وہ وظیفے وغیرہ بہت کی غیر ضروری یہاں پہ بلڈنگز، یہ ہمیں خبت ہے ہمارے حکمرانوں کو، غیر ضروری بلڈنگ پنجاب اسمبلی ہے تو اسے ڈبل کر دیں، وہ کیوں ڈبل کر رہے ہیں؟ سیکریٹریٹ وہاں بنا دیں جس کا نہ کوئی کام ہے نہ کچھ ہے۔ ہاؤس آف کامنز کی تعداد زیادہ ہے، سیٹیں کم ہیں۔ جب سارا ہاؤس ہوتا ہے تو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤس آف کامنز کو ڈبل اپ کر دیں، پر انہیں یہاں پہ ایسی چیز کیا کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چکوال اور چکری ایسے ہیں، ہمسایہ گاؤں ہیں، ہمسایہ وہ تحصیلیں ہیں۔ چکری کے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تھنک ٹینک والوں کو ہو کیا گیا ہے کہ پورا پروگرام انہوں نے مختص کر دیا ہے جی اس پہ، انہوں نے ہرایا ہوا الیکشن میں۔ اور جہاں تک یہ فرما رہے ہیں سلمان صاحب، ان کا ہر بات مطلب مقتدر ہوتی ہے کہ جس یونین کونسل میں وہ اتنے ووٹ سے جیتے اور یہ ہو گیا۔ دو واقعات ہیں اس الیکشن کے۔ ایک واقعہ ٹیکسلا میں جلسہ تھا تو ایک آدمی وہ دھمال ان کے سٹیج کے پاس کر رہا تھا، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا، وہ اس کا فاتحہ پڑھنے نہیں گئے۔
اس گاؤں نے ساری دعا کی کہ دوسری طرف ووٹ دینے. اچھا. ایک واقعہ ایک اور جلسے میں ہوا کہ ایک بوڑھے نے کہا کہ انہوں نے کہا نکال دو اس کو, یہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے دعا خیر کی کہ وہاں کر دیں. تو ان کا وہ جو ہے وہ تبن جو ہے ان کا جو ہے وہ ایسے مزاج نہیں ہے. لیکن عمران خان کی حکومت نے حالت اپنی یہ بنا لی ہے کہ آج سوائے اس کے کہ جی پنجاب میں تبدیلی ہوگی, کہیں اور دھماکہ ہوگا, محمود خان کتنی دیر رہ سکتا ہے پشاور میں, اور کتنا ہے, اور کوئی موضوع بحث جو ہے ہمیں مل نہیں ہے, اور کوئی موضوع نہیں ہے. بجائے یہ کہ کارکردگی ہوتی, ہمارے عنوانات کارکردگی پر ہوتے, اس کے بجائے ہم اس بات پہ غور کریں. 2 ماہ کی کہہ رہے ہیں وارننگ ملی ہے عثمان بزدار صاحب کو, سورسز یہ بتا رہے ہیں. پہلے مجھے ایک رونا رو لینے دیں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں خاور گمن صاحب کو اپنی بات سمجھا سکوں؟ کیا شعر ہے کہ دے اور دل ان کو جنا دے مجھ کو زباں اور. ہاں جی, یعنی میں کہہ رہا ہوں پالیٹکس میں کامیابی کی بنیاد گھلتے ملتے رہنا. اب گھلتے ملتے کا ترجمہ کیا کروں میں, کو پرائمری کے طالب علم تو یہ ہے نہیں. یہ کہتے ہیں بزدار صاحب اپنے ڈرائیور سے ملتے ہیں. اور بزدار صاحب پنجاب یونیورسٹی جہاں وہ ٹھہرتے تھے اس کے کانوکیشن میں نہیں گئے, ایک اور یونیورسٹی میں نہیں گئے. میں نے ان سے 1 گھنٹہ بات کی, ایڈمنسٹریشن, جرنلزم, پالیٹکس, اکانومی, کیبنٹ, کسی موضوع پہ ایک فکرہ انہوں نے نہیں کہا, ایک فکرہ. یہ کہتے ہیں لوگوں سے گھلتے ملتے ہیں. چلیں کوئی طریقہ مجھے بتائیں کہ مجھے ہر بات کی 6 دفعہ وضاحت کرنی پڑتی ہے. وہ اپنے ڈرائیور سے ملتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ملتے ہیں. چلیں تھوڑا اور وہ محترم ہیں اور وہ تشریف لائے تھے اور کچھ لوگوں سے جون میں ویسے بھی ہمارے حلقے میں گھلنا ملنا ایک اور چیز ہے. وہ انٹروورٹ آدمی ہیں یار. اب یہ پرائمری کی کلاس مجھے کھولنی پڑتی ہے روز یہاں پہ. اب آپ سوال پوچھیں. پوچھنا یہی ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے, جیسے کنفیوژن 4 ہفتے دیکھیے عثمان بزدار صاحب کو جانا ہے. پالیٹکس کی مکینکس یہ کہتی ہیں اب کسی پہ کوئی خبط سوار ہو جائے کہ اس نے اسے برقرار رکھنا ہے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا ڈیمیج بہت بڑا ہوگا. انہیں تو جانا ہے, نئے چیف منسٹر کو آنا ہے, کیبنٹ کو بدلنا ہے, آئی جی بدل گیا, چیف سیکرٹری کو بدلنا ہے. اعظم سلیمان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ FATF میں وہ بزی ہیں, وہ ہیں. چیزوں کو تبدیل ہونا ہے پنجاب میں. جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, البتہ یہ میں نے عرض کیا کہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. بہت سے سوالات ہیں, بہت سی ایڈجسٹمنٹ ایسے موقع پہ کرنی ہوتی ہیں. جیسے سینٹ کے الیکشن میں کرنی پڑی تھی, چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے کرنی پڑی تھی, ویسی ایڈجسٹمنٹ نہیں. وہ تو ایک اور چیز تھی نا کہ اس میں ایک پورا گروپ ٹوٹ کے آیا اور کوئی انڈرسٹینڈنگ پارٹیوں کے ساتھ ہوئی. اس میں جو آدمی آئے گا اس کا پھر یہ چودھری نہیں رجسٹ کر سکتے. چودھریوں کے ٹاپ ایجنڈا کے ہر آدمی اپنی بنیادی ترجیح پہ جاتا ہے کہ اب حکومت چھوڑنا پسند کریں گے, اور سب جانتے ہیں کہ یہ اس نظم و نسق میں کون کون شریک ہوگا. ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں کیا حیت ہوگی, حالات کیا ہوں گے, اس پر بات کا سلسلہ جاری ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. پنجاب میں ممکنات, امکانات, خدشات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے. اس کو ریزسٹ کریں گے کاف لیگ کی جانب سے, سلمان صاحب ریزسٹ کیا جائے گا اگر چینج کرنے کا؟ دیکھیں عائشہ, جتنی میری نظر پنجاب کی سیاست میں ہے اس وقت, اگر عثمان بزدار صاحب کو کوئی اخلاقی اور سیاسی سپورٹ ہے تو وہ چودھری صاحبان کی ہے. کہ اس وقت سب سے زیادہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. خود تحریک انصاف کے اندر تو بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں, اور جہاں تک ابھی کچھ دیر پہلے چودھری نثار صاحب, میں کوئی چودھری نثار صاحب سے کوئی دوستی کلیم نہیں کرتا, میں تو جنرلی جو چیز دیکھتا ہوں. آج دوپہر کو مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی, اور میں ہمیشہ جس شخص کی کال آئی وہ میرے نزدیک بڑا معتبر ہے, اور وہ چودھری نثار کا ناقد بھی ہے. میں تو انہوں نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار جو ہیں وہ چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں. پھر میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا آپ حوصلہ کریں کہ شریکہ ضرور ہوگا آپ کا, لیکن بات یہ کہ چودھری نثار صاحب قطعاً کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ حلف اٹھانے آ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں چودھری نثار صاحب کا نام کیوں امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے دیکھیں ایک خبر ابھی تک آپ کو نہیں پتہ, جو بزنس ریکارڈر پہ فرنٹ پیج پہ چھپی ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے, جو اخبارات میں آئی ہے. آخر وہ شخص پاکستان کی سیاست میں کوئی حیثیت اور اہمیت تو رکھتا ہے کہ اگر وہ اس صورتحال میں آرمی چیف ہو سکتا ہے. ابھی ایک خبر ابھی کلیریفیکیشن ہو گئی آرمی کی طرف سے کہ میٹنگ کوئی نہیں ہوئی آرمی چیف کے ساتھ. بہت اچھی بات ہوگی. میں نے اس لیے کہا, میں نے اخبار کا نام لے دیا کہ ایک اخبار نے فرنٹ پیج پہ یہ خبر دی تھی. اور جہاں تک ان کی وہ چکری کی سیاست کی بات ہے,
خود ایاز صاحب ابھی تسلیم کر رہے تھے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر چودھری نثار کا نام پنجاب کی سیاست کے حوالے سے آ رہا ہے. اور کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے، میں آپ کو یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر یہ تحریک موجود ہے کہ چودھری نثار کو منایا جائے، اور شہباز شریف صاحب اس کے لیے، میں نے کیوں کہا تھا کہ اگر وہ جاتے ہیں لندن، لیکن میں پنجاب کے اندر مستقبل قریب میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں دیکھ رہا، اور خاص طور پہ بجٹ اجلاس تک نہ کوئی وزیر تبدیل ہو رہا ہے نہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے. لیکن تصادم کی سیاست کا بیانیہ جس سے اعتراض تھا چودھری نثار کو، وہ تو ترک بھی کیا جا چکا ہے خاور، پھر تو مذائقہ نہیں ہے اس میں اگر واپسی ہوتی ہے دوبارہ سے تجدید تعلقات کیا جاتا ہے خاور. تو اسی دونوں مل کے دیکھیں عائشہ، بالکل یہ جمہوریت کا حسن ہے تبدیلی. ہم نے اسی پروگرام میں پچھلے 8 مہینے بیٹھ کے وفاقی مختلف کابینہ کے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا. اسد عمر صاحب سے لے کے سرور خان صاحب، فواد چودھری صاحب، جس طرح انہوں نے میڈیا کو ان سیٹل کیا، اس کے بعد عامر کیانی صاحب کی وزارت جس طرح مس مینج ہوئی. تو کتنی اچھی بات ہے کہ موجودہ حکومت، پرائم منسٹر نے اس ادراک کیا، انہوں نے اپنی ٹیم چینج کر دی. کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال سیٹل ہو سکتی تھی؟ میں تو نہیں سمجھتا. دیکھیں پنجاب میں بھی اگر حکومت کو یہ سمجھ آیا کہ وہاں پہ کام نہیں چل رہا اور وہاں پہ جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، گزشتہ روز بھی میرا عرض کرنے کا مقصد یہی تھا، عمران خان کو جب یہ سمجھ آ جائے، سمجھا دیا جائے، ان کو خود ایک چیز کا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے، پھر چاہے وہ اسد عمر ہو، عامر کیانی ہو، کوئی دوسرا تیسرا ہو، وہ پھر رکتا نہیں ہے، وہ فیصلے کرے گا. اور یہ میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے. جہاں تک دیکھیں پنجاب کے اندر چیف منسٹر یا چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے حوالے سے آپ لاہور میں کسی جرنل سے بات کر لیں، کسی بیوروکریٹ سے بات کر لیں، کسی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی سے بات کر لیں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ پچھلے 10 سال کا اگر کمپیریزن کر لیں کہ کیا وہاں پہ دروازے لوگوں کے کھلے ہوئے کہ نہیں. کارکردگی پہ آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر روز مختلف حلقوں کے ایم پی ایز، ایم این ایز، وہاں پہ کابرین لوگ ملنے آتے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. میں نے اس تناظر میں بات کی تھی. اور باقی بالکل میں ہر روز سیکھتا ہوں ہارون صاحب سے، میری عمر سے زیادہ ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے، اور میں ہر وقت یہ میں تمنا بھی رہتی ہے ان سے سیکھنے کی، ملاقات بھی رہتی ہے. یہ تو سر میں سیکھتا رہوں گا آپ سے. ٹھیک سیکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا. ایاز صاحب، آپ نے وہ 2 دھاری چھری کا تو سنا ہوگا. تلوار، 2 دھاری تلوار، 2 دھاری چھری، تلوار. کئی 3 دھاری بھی ہوتی ہیں. مطلب ایک ہی سانس میں ایک شخص معتبر بھی ہے، ناقد بھی ہے، شریکہ بھی ہے. معتبری سے لے کے شریکے تک پہنچ گئے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سمجھ کے پہنچ کے ہوں گے. پتہ نہیں وہ جس کی بھی کر رہے تھے، مطلب وہ معتبر بھی ہے، وہ ناقد بھی ہے، اور اس کا شریکہ بھی ہے. سر وہ ایفرٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا ویسے نون لیگ ریلیونٹ ہو چکی سچویشن میں کسی حد تک؟ نون لیگ ریلیونٹ جیسے آپ کہتے تھے کہ ریلیونٹ ہو گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بات میرے خیال ماننا پڑے گی، ہارون صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، یہ پنجاب والا جو انتظام ہے، گورنمنٹ آپ اس کا نام دے، جو چل نہیں رہا. یہ جو ہے میرا خیال ہے پنجاب کے چیف منسٹرز کی فہرست آپ بنائیں پارٹیشن سے پہلے لے کے اب تک، تو جو موجودہ ہیں ان کی تاریخی حیثیت نہیں ہے وہ ایسے کر کے. تو بیوروکریسی کو چینج کر کے بھی نہیں چلیں گے؟ بیوروکریسی دیکھیے یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے حاوی ہے، چاہے چل رہا ہے کام یا نہیں چل رہا، بات ہو رہی ہے بیوروکریسی کی. وزیر تو بے اختیار ہے. میں اگر آپ کو ابھی امتحان کہوں کہ جی مجھے ان کے وزراء کے نام بتا دیں، آپ زیادہ نہیں وہ بتا سکتے. ظاہر ہے ایکٹیو نہیں. اگر میں کہوں کہ جی 5-6 آپ نام بتائیں تو آپ اڑ کے، ظاہر آپ کی معلومات ہیں آپ بتا دیں گے، لیکن عام آدمی کے لیے مشکل ہوگا ان کے وزراء کے نام بتانے اور ان کی کارکردگی کیا ہے. جب کوئی جاتا ہے، فیاض الحسن چوہان جو ہیں ان کا نام یاد رہتا ہے کیونکہ ان کو نکالا گیا، اسی لیے وہ یاد ہے، کسی اور چیز سے وہ یاد نہیں ہے. ایک اور چیز ایک اور تھا، انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ بنایا ہوا تھا الحمرا تھیٹر میں، اور دلچسپی جو وہ تھیٹر کے معاملات میں لے رہے تھے، کاش ہمیں بھی کوئی ایسی وزارت ملے کہ ہم بھی وہاں پہ دفتر اپنا بنا لیں، اور علم و ثقافت کے میدان میں ہم بھی کوئی تبدیلیاں جو ہے وہ ہم کوئی بتا سکیں. وہ جو ہے وہ ایک اچھا تھا. تو وہ اس میں تھوڑا سا رشک ہوتا ہے کہ انہوں نے سمت اپنی ٹھیک رکھی لیکن انہیں وقت ملا نہیں.
राइट। तो बहरहाल ये जो है यहाँ पे ये चीज़ चल नहीं रही, इसलिए आज वो चौधरी निसार का आप नाम ले रहे हैं, कल कोई कह देंगे जी 3-4 और कोई नाम है, कोई 3-4 और कोई नाम भी डिस्कस होने चाहिए, 3 कोई वैसे, और वो तो बादल के तौर पर सुना है, नाम तलाश शुरू हो है। गया। और ये मैं आपको सही बता दूं कि चौधरी निसार पे आप नमक पाशी कर रहे हैं। ओहो, ये जो है मतलब वो हलफ लेने के नहीं है, वो करके ऊपर से आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, असली सूरत उनको पता है। ऊपर से आपने पहले आप उनको वजीर आजम बना रहे थे, वजीर आजम बना रहे थे या नहीं आप बना रहे थे, वजीर आजम बात हो रही थी। अच्छा, लेकिन वो जैसे खबर ने कहा ना कि कोई पहले ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वफाकी काबीना में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, असद उमर चले जाएंगे, कोई भी नहीं सोच सकता। ये वैसे कर नहीं रहे थे ऑनेस्टली हारून साहब, ऑनेस्टली असद उमर के जाने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई। नहीं, असद उमर के जाने का इतना नहीं था, लेकिन असद उमर की पॉलिसियाँ गलत थी, प्राइवेटाइजेशन के वो खिलाफ था, वो बिल्कुल वो घुलना मिलना, मैं दोबारा दोहराता हूँ, मिलना और होता है, घुलना मिलना और होता है। घुलना मिलना एक एटीट्यूड है, इसको कहते हैं पीपल्स मैन, जो लोगों में खुश रहे, शाद रहे। हाँ, जैसे वो बारिश के बाद शहबाज शरीफ नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, शहबाज शरीफ का लोगों से घुलता मिलता, शहबाज शरीफ तो जान को आता था मिलने वालों की, और मातहतों की तो जिंदगी अजाब कर देता था। बात यह है, पंजाब में तब्दीली तो है नागुज़ीर। अगर किसी की समझ में ये बात नहीं आती तो उसे जाना चाहिए, करीब तरीन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में बैठना चाहिए और 3 साल तक बैठना चाहिए, इससे कम अच्छा नहीं। साहब, आप एक शेर पढ़ा करते थे, जल भी चुके परवाने, जब, लेकिन अभी ये तो बताएं कि आइडियल है अभी भी वर्किंग रिलेशनशिप, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अभी भी आइडियल है? नहीं, आइडियल नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक है, लेकिन वो सख्त परेशान है। तब्दीली के हर इम्कान पे वहाँ डिबेट हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें आपके इल्म में होती हैं, लेकिन वो इजहार के लिए नहीं होती। तब्दीली के हर इम्कान पे बात हो रही है, यानी डिस्कशन ओपन है। जिससे मुराद ये नहीं है कि ताल्लुकात में कशीदगी और चीज़ होती है। वो कशीदगी नवाज शरीफ के साथ थी, शुबहात जद्दारी के बारे में थे, इनके बारे में शुबहात नहीं है, कशीदगी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है और फहम इतना नाकस है। देखिए, 2 चीज़ें इमरान खान में नहीं है। मैं बातें इसलिए नहीं करता कि उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, जब मैं बात करता हूँ उसको उलझा देते हैं। ओ भाई, मैंने 50 बरस इस काम में सर्व किए हैं, मामला फहमी नहीं है इमरान खान में और मर्दम शनासी नहीं है, तो एक ऑप्शन रह जाता है, बेहतरीन साथी, बेहतरीन मुशीर, और उनको जिम्मेदारियां सौंपना, और ये न कहना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूँ। आज तक रूए ज़मीन पे कोई कामयाब शख्स ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कायदे आज़म ने कभी कहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? जिनके पाए का कोई आदमी तारीख में नजर नहीं आता, मॉडर्न पॉलिटिकल उसमें। हाँ, जो बार बार दोहराते हैं खान साहब वो ही नहीं करते, या जो नहीं कहते कि नहीं करूंगा वो कर लेते हैं। आप किस पे यकीन करें कि बुज़दार को नहीं हटाएंगे? जो लीडर होता है वो कभी अपनी कमजोरियां या अपने साथियों की कमजोरियां ओपन नहीं करता। देखिए, एक भरम होता है, वो भरम में टूटना नहीं चाहिए। और दुरुस्त का अपना हारून साहब ने कि नागुज़ीर है पंजाब में तब्दीली। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी कि एक शख्स जो सबसे आखिर में तहरीक इंसाफ में आता है, जिसका पंजाब के अंदर बतौर जर्नलिस्ट खावर घुमन साहब ने ये खबर ब्रेक की थी, तो किसी को नाम तक नहीं था पता। अब बात है कि इस बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जनूबी पंजाब में, मोहसिन लगारी है, हाशिम जवां बख्त है, वो अपना हसनैन बहादुर दरिशक है, उसके बाद चकवाल से ये यासर हमायूं है, और सबसे मैं आज दोपहर को 2 लोगों से मिला हूँ, मियाँ महमूद रशीद, और मैं समझता हूँ सबसे अक्लमंद आदमी अगर तहरीक इंसाफ में मैंने देखा है कि जब यहाँ हुकूमत बन रही थी वो शख्स अपोजिशन लीडर था। और रवायत ये है कि जो शख्स अपोजिशन लीडर होता है वो कायदे अवान का कैंडिडेट भी वो होता है। उसने पहले कहा, उसने कहा जी मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। और आज शमसाम अली शाह साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी बात ये कि फ़ैसला इमरान खान का होगा जो भी, और अभी तक पंजाब की सतह पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, ये बात उनकी दुरुस्त है। और बजट इजलास तक उन्होंने कहा हम तो अपनी बजट की तैयारियों में लगे हुए हैं, हम अपनी सफ़बंदी को मजबूत कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो फैसला भी होगा इमरान खान का होगा। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि पंजाब का बहास सरगर्म क्यों हुआ, इसमें
کوئی اپوزیشن نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں اپوزیشن تو خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور یہ ان کی حکمت عملی ہے. یہ محاذ سرگرم خود پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. آج اگر ان کے اندر بحران نظر آ رہا ہے تو یہ بات میں نہیں کہتا, خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری پارٹی کے اندر بحران ہے, باہر والے بحران کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اب اس بحران کا سدباب کیا ہے؟ ایک بات ابھی چونکہ کہی گئی کہ چودھری صاحبان کے ہاتھ سے پنجاب نکل گیا. بھائی چودھری صاحبان کے ہاتھ میں پنجاب کے اندر ان کی کوئی وقت نہیں تھی جب الیکشن ہوا ہے. وہ تو تحریک انصاف نے وہاں پر کینڈیڈیٹس نہیں دیا. یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اوپر آپ نے غیر منتخب لوگوں کا غلبہ کیا ہے تو ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے. ان کے لوگ خاموش ہیں, جو منتخب لوگ ہیں وہ خاموش ہیں, اور یہ خاموشی کسی وقت بھی طوفان کا روپ دھار سکتی ہے. ٹھیک ہے, چودھری شجاعت رابطوں کی تردید کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے افواہیں پھیلانے کا بھی ایک مقصد ہوگا. مقصد کسی کو خبردار کرنا بھی ہو سکتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے حکومتی سطح پر, پنجاب کی سطح پر. وفاق میں تو تبدیلیاں ہو گئی, پنجاب کی سطح پر کسی ممکنہ تبدیلی کی جس کے چانسز بجٹ کے بعد ظاہر کیا جا رہا ہے. خبر بجٹ تک ہم سکون لے سکتے ہیں؟ پنجاب میں ایسی کوئی ہلچل نہیں ہونے جا رہی, کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی؟ عائشہ میں واپس اپنے اسی آرگومنٹ پہ آؤں گا. دیکھیں تبدیلی میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی وقت کو ہم کوئی قدغن لگا سکتے ہیں. تبدیلی کل بھی آ سکتی ہے, پرسوں بھی آ سکتی ہے, بجٹ سے پہلے بھی آ سکتی ہے, بجٹ کے بعد بھی آ سکتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ہم پرانی روایت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے کہ جی تبدیلی نہیں آ سکتی, یا نون لیگ نہیں مانتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کہتے تھے کہ نہیں ہمارے بندے چینج نہیں ہوں گے. اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. ایک تو عمران خان یہ نہیں کہے گا پرانی حکومتوں کی طرح کہ جی یہ فیصلہ مجھ سے فلاں نے کروا لیا, یا وہ جو میں کام کرنا چاہتا تھا یہ میری مجبوریاں تھیں. وہ جو بھی اچھا برا فیصلہ کرے گا اس کو اون کرے گا. کبھی اس کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں کہ میں نے کوئی مجبوری کی حالت میں کیا. ایک سوال میں آپ تمام معتبر لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ وفاق کے اندر ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر مختلف وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکشن کی کہ کون سا وزیر کس جگہ کے اوپر مار کھا رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے. اگر کائنڈلی آپ لاہور میں یا لوگوں سے ملتے ہیں, مجھے ایک آدھ وزیر کا نام بتا سکتے ہیں جس کو کام کرنے سے عثمان بزدار روک رہا ہے؟ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, فائنانس ہو, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, پاپولیشن ویلفیئر ہو. آپ میرے سوال سمجھ رہی ہیں؟ پروگرام ختم ہونے والا ہے. آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں. میں تو ایک تبصرہ کروں گا. حسب حال آج یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا جی پی ٹی آئی کے وزکر جو ہیں بہت ہیں, جو ڈسگرنٹل پی ٹی آئی کا دل برداشتہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, آج سب سے بڑے ان کے ترجمان جناب سلمان غنی صاحب ہیں. اور ان کی جب وہ ہمدردی کی لہر پی ٹی آئی کے لیے اٹھتی ہے تو وہی مصرع یاد آتا ہے جس کو پہلے بھی ہم دہراچے ہوئے دوست تم جس کے دشمن اس کا دوسرا وہ لائن میں بھول جاتا ہوں. شریکہ ہے تو اسی پورا پٹنا ہے. ہارون صاحب دل برداشتہ صرف ورکر نہیں ہے. ابھی ہم پرویز خٹک صاحب کو بھی سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے انہیں کوئی تبدیلی کی امید نہیں ہے. ہر آنے والا یہ کہتا ہے کہ میں کام کر کے دکھاؤں گا, اچھا کام.